امیر کاروان جو ہیں وہ تھوڑی خوئے دل نوازی سے کام لیں اور صرف علماء و مشائخ کی بجائے اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو باقاعدہ اس ایشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، ان سے بھی کچھ بات کر لیں تو زیادہ بہتر طریقے سے یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے افغانستان والا۔ افغانستان ہے وہ ایک ہائیلی ریاست رہی، ایک ایسی ریاست جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان نو مینز لینڈ کے طور پہ ایگزسٹ کرتی تھی، بفر سٹیٹ جسے کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف تھا سوویت یونین اور ایسٹ میں جب آپ آتے تھے تو یہاں پہ طاقت تھی برطانیہ کی۔ 19ویں صدی میں باقاعدہ طور پر افغانستان کو ہندوستان کا حصہ سمجھ کر تاج برطانیہ نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بھی ابھی جو گزشتہ دنوں جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو، افغانستان کو، کہ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، آپ یہ جو چھوٹا سا سپلنٹر گروپ ہے ٹی ٹی پی، ان کی گفتگو کا مطلب ہے کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے۔ جب آپ ایک الگ ملک سمجھ کے بات کر رہے ہوں گے اور دیگر ملکوں کی طرح ایک بات کر رہے ہوں گے تو پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ افغانستان ہمارے لیے الگ ملک نہیں ہے اور افغانستان کے لیے ہم الگ ملک نہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی افغان پالیسی اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ یہ دونوں معاملات چونکہ آپس میں جڑے بھی ہوئے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ عاصم منیر صاحب نے جو اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ایک تقریب کے دوران، اس سے تعبیر میں نے یوں لی کہ یہ ایک نئی افغان پالیسی ہے، لیکن جو ان کی باتیں سنی اور جو پاکستان کی ریاست کا جس طرح سے وہ عمل پیرا ہے جن پالیسیز پہ، وہ تو لگا کہ پرانی پالیسی ہی ہے۔ حبیب اکرم صاحب، عاصم منیر صاحب کی کوئی تقریر علامہ اقبال کے اشعار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے 2 اشعار علامہ اقبال کے یہ جس لاسٹ کانفرنس میں جو فرمایا، ان میں سے ایک تو خیر وہ غلط طور پہ منسوب ہے علامہ اقبال سے کہ وہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ اور وہ خیر وہ انہوں نے وہ پڑھ دیا، لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا ایک اصلی شعر اگر اس کے مصداق امیر کاروان جو ہیں وہ تھوڑی خوئے دل نوازی سے کام لیں اور صرف علماء و مشائخ کی بجائے اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو باقاعدہ اس ایشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان میں، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، ان سے بھی کچھ بات کر لیں تو زیادہ بہتر طریقے سے یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے افغانستان والا خاص طور پہ۔ افغانستان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم افغانستان کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ ڈیبیٹ تھوڑی سی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بتائیے کہ آپ افغانستان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہماری بڑی شیئرڈ ہسٹری ہے، اور جو ناردرن انڈیا تھا، جو پاکستان ہے اس وقت، خاص طور پہ کے پی اور پنجاب، یہاں پہ تو مطلب یہ ایک ہی ہے، کسی دور میں تو ایک ہی ہوا کرتا تھا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو جو لوگ بس رہے ہیں، ایون پنجابیز، ان کا بھی اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں آمیزش سینٹرل ایشیا سے پنجاب کی اور یہاں کی وہاں پہ، کیونکہ رشتہ داریاں اور منگلنگ اوور سینچریز رہی ہے، تو وہ ہے تو صحیح۔ تو یہ تو انڈیا کے ساتھ بھی رہی، پھر افغانستان کو آپ کیسے ڈفرینٹ سمجھتے ہیں؟ افغانستان کو ڈفرینٹ اس وجہ سے سمجھتا ہوں، ایک تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو لاسٹ گورنمنٹ رہی رنجیت سنگھ کی، دیٹ واز ایکسٹینڈڈ اپ ٹل کابل، اور وہاں مطلب یہ ایک ہی ایریا رہا نا، دیکھیے بہت عرصے تک جب این ڈبلیو ایف پی تھا۔ آپ اس گفتگو کو تھوڑا سا عالمانہ رکھنا پڑے گا، اگرچہ میں بالکل عالم نہیں ہوں، خواہش بھی یہی ہے سر، میری خواہش بھی یہی ہے، تو عرض یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ اکیڈمک ہو جائے گی، لیکن بہرحال دیکھیے، سب سے پہلے تو افغانستان کو سمجھیے، پہلے خود اس بات کا تعین کیجیے اکبر کہ افغانستان پاکستان کے لیے کیا ہے۔ پاکستان کے لیے کیا افغانستان ایک پڑوسی ہے، اور اس طرح کا پڑوسی ہے جیسے بھارت ہے، یا اس طرح کا پڑوسی ہے جیسے ایران ہے، یا اس طرح کا پڑوسی ہے جیسے چین ہے؟ آخر سب سے پہلے یہ ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ یہ ہم انڈیا کے بارے میں بھی کلیئر ہیں، ہم چین کے بارے میں کلیئر ہیں، ایران کے بارے میں کلیئر ہیں، آخر افغانستان کے بارے میں ہی جب سوال آتا ہے تو ہم کیوں سوچ بچار کرنا شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ افغانستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو سمجھنا پڑے گا، جس کا اشارہ آپ نے اپنی ابتدا میں کہا۔ جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ بہت سارا ڈی این اے اگر ہم ٹیسٹ کریں تو اس میں آمیزش جو ہوگی وہ افغانستان کی بھی ہوگی، اور اگر افغانستان میں بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے
تو شاید بہت سارے لوگوں کے اندر وہ علاقہ جو آج پاکستان سر آپ تو ہوتا ہے. جا چکے ہیں افغانستان, ادھر سکھ برادری ابھی بھی جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں, وہ کیا ہے, وہ اسی دور سے ہے نا جس جی کی ہم بات بالکل. کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھیے کہ جو افغانستان ہے وہ ایک ہائیلی ریاست رہی ہے, ایک ایسی ریاست جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان نو مینز لینڈ کے طور پہ ایگزسٹ کرتی تھی, بفر سٹیٹ جسے کہتے ہیں. اب بفر سٹیٹ کیوں تھی یہ؟ بفر سٹیٹ اس لیے تھی کہ اس کے ایک طرف تھا سوویت یونین جب آپ مغرب کی طرف جاتے تھے, اور ایسٹ میں جب آپ آتے تھے تو یہاں پہ طاقت تھی برطانیہ کی جو اس وقت سپر پاور تھا. ان دو طاقتوں کے درمیان ہمیشہ پرابلم بنا رہتا تھا. جب پرابلم بنا رہتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 19ویں صدی میں باقاعدہ طور پر افغانستان کو ہندوستان کا حصہ سمجھ کر تاج برطانیہ نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی, اور اس میں کافی نقصان بھی اٹھایا تھا. جی, تمام ایلیمینیٹ ہی ہو گئی تھی, وہ ایلیمینیٹ ہی ہو گئی تھی پورا سب کچھ. فورس. اب آپ ذرا اس کو تصور کیجئے کہ یہ تھی اس کی تاریخی حیثیت, یعنی گویا افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا, یہ ایک کاروڈ آؤٹ چیز تھی. نہ تو اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل کیمپین تھی, نہ کسی بادشاہ کا کوئی بڑا قبضہ تھا, قبضے کی کیمپین تھی. دراصل جب دو جگہ پہ بڑی طاقتیں وجود میں آ گئیں تو درمیان میں جو علاقہ رکھا گیا کہ ہم ادھر سے ادھر نہیں آئیں گے اور آپ اس علاقے میں ادھر سے ادھر نہیں آئیں گے, تو دیٹ علاقہ از کالڈ افغانستان. صحیح. اچھا, جب احمد شاہ ابدالی صاحب نے افغانستان, جنہیں بابا افغانستان آپ کہہ سکتے ہیں, بابا افغانستان نے موجودہ ملک کو افغانستان کا نام دیا, اور انہوں نے جس ملک کو افغانستان کا نام دیا اس میں لاہور شامل تھا, کیونکہ ان کی حکومت یہاں تک تھی. جی, ان کی حکومت یہاں تک تھی, اور جو ان کا افغانستان لینڈ لاکڈ نہیں تھا. ٹھیک. ان کے افغانستان کو کراچی کی بندرگاہ, بلوچستان کی بندرگاہ میسر تھی. بالکل ٹھیک. جو آج کے افغانستان کو نہیں ہے. اس کے بعد جب یہاں پر رنجیت سنگھ, اور رنجیت سنگھ کے بعد پھر یہاں پہ مکمل طور پر جب 1857 کے بعد یہاں پہ تاج برطانیہ نے حکومت اپنی قائم کر لی, اور دوسری طرف سوویت اسٹوائل روس تھا, اس وقت سوویت یونین نہیں تھا, تو ان دونوں کے درمیان یورپی ایڈجسٹمنٹ تھی. میں نہیں سمجھا. یورپین ایڈجسٹمنٹ تھی نا. اچھا, اس سینس میں ٹھیک ہے, جس طرح سے یورپ میں اس طرح سے یورپین ایڈجسٹمنٹ تھی, جس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی ایک ملک ہونا چاہیے. آج کی مثال اگر آپ اس کو لیں تو آج کی مثال آپ کو یوکرین میں ملتی ہے. ٹھیک. جو یوکرین ہے وہاں پہ بٹوین رشیا اینڈ یورپ, اور لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یوکرین نیٹو کی طرف جانا چاہ رہا تھا, اور رشیا نے وہاں پہ حملہ کر دیا. اور کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نو مینز لینڈ ہیں, یہ تو ہمارا پرانا حصہ تھا, یہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ, لیکن آپ ہمارے دشمن کے ساتھ جا ملیں, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک. یہی مسئلہ ہے نا یوکرین کا مسئلہ, اس وجہ سے. یعنی ویسٹ میں کون ہے؟ یوکرین ہے, اور ایسٹ میں کون ہے؟ افغانستان ہے. تو ان دونوں کی حیثیت دراصل عالمی ریاستوں کے, عالمی طاقتوں کے درمیان کے نو مینز لینڈ کی تھی. ٹھیک. اب ذرا آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم اس تاریخ کو. سر ایک تھوڑا سا بیچ میں, اچھا ویسے زیادہ فاسٹ فارورڈ کرنے سے پہلے نادر شاہ صاحب کے انویٹیشن پہ علامہ اقبال بھی تو گئے تھے افغانستان. جی, میں اس طرف آتا ہوں. اور وہ لینڈ لاکڈ ہو چکا تھا تب افغانستان. جی, اس وقت تک لینڈ لاکڈ ہو چکا تھا. جب 1857 کے بعد جب تاج برطانیہ یہاں پہ آ گیا تو پھر سرحدوں کا تعین بھی ہونا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. اور جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو پھر ڈیورن لائن بھی وجود میں آ گئی, اور باقاعدہ طور پر اس لیے وجود میں آئی کہ شرائط یہ رکھی گئیں کہ آپ ادھر نہیں جائیں گے. معاہدہ راولپنڈی ہے جس کی بنیاد پر افغانستان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے. اچھا.
اس معاہدے کو, وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس وقت کی رائل انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ میں ہوا تھا. جو آج ہمارا GHQ ہے یہ بنیادی طور پہ ناردرن کمانڈ تھا. بالکل ٹھیک. اور اس کا وجود ہی یہاں پہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ افغانستان سے ہونے والے کسی حملے کی صورت میں یہ بیس کیمپ ہوگا. تو پھر پنڈی کا عمل دخل تو افغانستان میں پنڈی کا عمل دخل افغانستان میں آج کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ڈیورنڈ لائن کا معاملہ طے ہو گیا تو اس کے بعد بھی انگریزوں نے کیا کیا, برٹش راج نے کیا کہ اس کے ساتھ پھر ایک اپنا بفر بنایا ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ, جو آج پاک افغان سرحد جسے ہم کہتے ہیں, جس کو فاٹا کا نام دیا. ٹھیک. اور وہاں پر لڑائی محدود کر لی, افغانستان میں نہیں کی لڑائی, وہاں تک محدود کر دی کہ جناب یہاں سے ہم اس علاقے کو انٹرنلی سنبھالتے رہیں گے فوج کے ذریعے, لیکن افغانستان کو ادھر نہیں آنے دیں گے. اور اسی وجہ سے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کا آفس قائم کیا جو ان کو آپس میں الجھا کے رکھے, صحیح, تاکہ یہ کسی بھی صورت میں افغانستان کی قوت نہ بن سکے. اور افغانستان کوشش یہ کرتا رہا, افغانستان کے اندر چونکہ قبائل دونوں طرف بٹے ہوئے تھے, تو افغانستان میں جو کابل کا بادشاہ تھا وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ تھوڑا بہت میں ان کے درمیان جگہ بناؤں. تیسری بات ہمیں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کابل افغانستان کا گرمائی مقام تھا, صدر مقام تھا. ٹھیک. پشاور جو تھا وہ بھی افغانستان کا دارالحکومت رہا ہے, اور لیکن وہ سردیوں کے دنوں میں دارالحکومت رہتا تھا. اور جو احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تھا اس نے باقاعدہ طور پر جو پشاور کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا. تو لہٰذا ہم دونوں کی جو ہسٹری ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کی ہی نہیں جا سکتی. انٹرمنگلڈ ہے بہت زیادہ. انٹرمنگل تو آپ کچھ اور بات کریں نا, آپ کہہ لیں ایک ہی ہے, یہ ایک ہی تاریخ ہے, یہ ایک ہی تاریخ ہے. محمود غزنوی ہو یا اس کے بعد احمد شاہ ابدالی ہو یا ادھر بابر ہو یا غوری ہو, کوئی بھی ہو, افغانستان کی اور ہماری تاریخ ایک ہے. جغرافیہ پدراج ہے. جغرافیہ اگر دیکھیں تو دریائے سندھ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے. اب ہم ذرا میں اس نقطے کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. اگر آپ یہاں سے جائیں اور آپ جانا چاہتے ہیں گلگت, آپ اسلام آباد سے گلگت کی طرف جائیں گے تو آپ جائیں گے وہ جسے کہتے ہیں ناران, کاغان, اچھا ٹھیک ہے نا, اس طرف سے جائیں گے نا, بالا کوٹ سے ہوتے ہوئے وہاں سے جائیں گے, اور آخر میں آپ ایک جگہ سے گزریں گے جسے ایک بڑا سا پہاڑ ہے جو وہاں پہ سب سے اونچا, جسے بابو سر ٹاپ کہا جاتا ہے. جی, وہاں سے نیچے اتریں گے چلاس کی طرف. آپ نیچے اتریں گے اور پھر چلاس سے ہوتے ہوئے آپ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ ایک مقام آئے گا جسے کہتے ہیں جگلوٹ. جگلوٹ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ 3 نہایت بھدی قسم کی ایک یادگار بنائی. اچھا, میں یہ نہایت بھدی, جس کی ٹائلیں بھی اتر چکی ہیں, جس میں باتھ روم کی ٹائلیں لگا کے بتایا گیا ہے ایگزیکٹلی کہ یہاں پہ 3 پہاڑی سلسلے ملتے ہیں. خیر, اس مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ, یعنی اگر آپ کا منہ گلگت کی طرف ہو تو سامنے جو آپ کے لیفٹ پہ پہاڑ نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں کوہ ہندوکش. کوہ ہندوکش وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جو افغانستان کے اندر چلا جاتا ہے. اور جب آپ یعنی اس در تورخم سے اگر آپ کابل جاتے ہیں تو ایکچولی ایک بار پھر آپ وہ پہاڑ کراس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ گلگت جاتے ہیں تو اس پہاڑ کے بالکل ایک کونے سے آپ گزر جاتے ہیں اور گلگت پہنچتے ہیں. اور جب آپ کابل جاتے ہیں تو پھر آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور پھر دوسری طرف اترتے ہیں. یہ ہے ہماری تاریخ. تو جو جغرافیہ دریائے سندھ جو ہے, دریائے جسے وادی سندھ کہا جاتا ہے, جس پہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم وادی سندھ کے لوگ ہیں, وادی سندھ دراصل دریائے ہندوکش تک جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور لیفٹ پہ, یعنی اگر ہم لیفٹ بینک کو اگر آپ دیکھیں, یعنی جس طرف اس وقت ہم لاہور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دریا کی لیفٹ سائڈ پہ ہے, تو یہاں سے وادی سندھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کا جو یہ دریا قصور کے پاس سے ستلج بہتا ہے, یہ اس کی وادی سندھ کی آخری حد ہے. ٹھیک. یہ ایک نیچرل باؤنڈری ہے. اور ستلج چونکہ پیچھے سے جاتا ہے تو اس وجہ سے دریائے سندھ کی اب آپ سندھ
انڈس ویلی سویلائزیشن جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے، وچ از کرنٹ پاکستان. وچ از کرنٹ پاکستان اینڈ پارٹ آف افغانستان. ٹھیک. اچھا لیکن جب آپ نیچے آپ پاکستان کی بھی شکل دیکھیں اوپر سے تنگ ہے لیکن جب یہ نیچے جاتا ہے تو کھل جاتا ہے، یعنی سمندر اس کا 1000 کلومیٹر کے قریب ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو جو فاصلہ ہے وہ کم ہے، یعنی ایک سرحد سے انڈین سرحد سے لے کے افغانستان کی سرحد تک فاصلہ کم ہے. تو جب یہ نیچے جاتا ہے دریائے سندھ تو جس علاقے کو جب آپ اگر بلوچستان میں جائیں تو کوئٹہ سے آگے جب آپ نکلتے ہیں یعنی نیچے کی طرف ساؤتھ کی طرف تو پھر وہاں پہ وادی کھل جاتی ہے، اور وہ کوئٹہ سے آپ جاتے ہیں قندھار، اور قندھار سے پھر آپ سیدھا اگر آپ ایران کی بارڈر کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں ہرات. یہ جو کوئٹہ اور پشین کا علاقہ ہے اور چمن کا علاقہ ہے اس علاقے کو کہتے ہیں لویا قندھار. اچھا. یعنی بڑا قندھار، ٹھیک. یعنی گریٹر قندھار کا یہ حصہ ہے. بالکل ٹھیک. پشاور کے بارے میں بھی آپ کو عرض کر دیا بالکل ٹھیک. اور قندھار کے بارے میں بھی عرض کر دیا. اچھا 1000 سال پہلے ایک محلہ ہے غزنی کا، اس کا نام ہے حجویر. وہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور لاہور میں آ کے دریائے راوی کے کنارے ڈیرے لگاتا ہے. تبلیغ کی غرض. اور اس شخص کا نام کیا ہے؟ داتا گنج بخش کے نام سے جنہیں ہم جانتے گنج بخش حجویری، عثمان، حضرت عثمان حجویری. ٹھیک ہے. اچھا حضرت عثمان حجویری صاحب آتے ہیں یہاں پہ کسی اجنبی کی حیثیت سے آتے ہیں کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو آ نہ سکتا یہاں تک. اتنا فاصلہ طے کر کے لاہور میں آ کے انہوں نے قیام کیا. یا کیا کسی کوئی اجنبی ایسے کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہی مسٹ بی اویئر آف دا ایریا کہ مطلب یہ یہاں سے یہاں تک، کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت فریکوینٹ ہوگی. اس قطب الدین ایبک یہاں پہ موجود تھا، آپ یہاں پہ ہی رہا نا غوری صاحب کے بعد. آپ دیکھیے کہ کتنا ہمارا ایک دوسرے سے تعلق کتنا گہرا ہے. یہ ادھر لاہور میں مزار ہے قطب الدین ایبک کا. جی ہاں. شیر شاہ سوری کا جو قبیلہ ہے وہ تو دونوں طرف ہے، سوری ادھر بھی ہے اور ادھر بھی. قاسم سوری صاحب ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں. جی جی جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اور خیر انڈیا میں بھی جی سوریز ہیں کافی. کافی سارے سوریز ہیں. تو اب یہ جو مطلب قاسم سوری صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جب تک وہ ہائیڈنگ میں رہے تو افغانستان میں جو ان کا قبیلہ تھا اس نے بھی ان کی مدد کی. اچھا جی. یعنی ہمارے تعلقات اس طرح کے. اب آپ افغانستان کو ایک الگ ملک سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب تاریخ نے پلٹا کیا کھایا؟ تاریخ نے پلٹا یہ کھایا کہ اس طرف سے جو طاقت تھی عالمی طاقت وہ چلی گئی. جی. وہ عالمی طاقت تھینک یو ویری مچ بائے بائے کر کے آپ کو چلی گئی. اس کی جگہ کون آیا اس علاقے میں؟ پاکستان. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے ذریعے امریکہ ورلڈ اوور اس نے برطانیہ کی جگہ لے لی. تو پھر یہاں پہ طاقت تھی اور ادھر سوویت یونین تھا. ادھر روس جو تھا وہ زار کا روس وہ سوویت یونین میں ڈھل گیا، اور ادھر جو تھا برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے لی، اور لوکل جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں پاکستان تھا. اچھا جی یہ بھی رہا. 1989 وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ بھی تھینک یو ویری مچ کر کے چلا جاتا ہے اور رشیا بھی، سوویت یونین بھی. کولڈ وار ختم ہو جاتی ہے. کولڈ وار اینڈ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک دفعہ پھر افغانستان. اب آپ افغانستان کو پھر الگ ملک سمجھتے ہیں. اور پھر 2001 آ جاتا ہے. نہیں، اب آپ ذرا اس میں ہم نے ایک تھیوری کا بڑا مذاق اڑایا، اسٹریٹجک ڈیپتھ. اس تھیوری کو تنزیہ بیان کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں کبھی. نہیں، آپ ذرا تاریخ کو تو دیکھ لیں. ٹھیک. اسٹریٹجک ڈیپتھ، آپ کے خیال میں اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ نظر تھا جو اچانک ضیاء الحق کے ذہن میں آیا اور اس نے اس کو کہہ دیا اسٹریٹجک ڈیپتھ؟ بھائی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھ رہا ہوں اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ اس میں پھر دونوں برابر کے پارٹنرز ہوتے ہیں نا. آپ اس کو دوسرے کو کچھ چھوٹو سمجھ کے تو نہیں اس کو ڈیل کر رہے ہوتے. ابھی جمپ نہ کریں کنکلوژنز کی طرف. ابھی آپ دیکھیے کہ افغانستان میں وار ہوئی سوویت یونین کے خلاف. جی. مجاہدین کے بیسز کہاں تھے؟ پاکستان.
اسٹریٹجک ڈیپتھ کون تھا؟ پاکستان. ہم تھے. طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا یہاں سے. جی. اسٹریٹجک ڈیپتھ کون تھا؟ پاکستان. کوئٹہ شورا. کوئٹہ میں ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی لڑائی اگر پاکستان سے رہ کے لڑی جا سکتی ہے تو اگر پاکستان کی لڑائی ہو تو کیا افغانستان سے رہ کے نہیں لڑی جائے گی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان جب روس نکل گیا تو ہم نے جہاں غلطی کی، ہم نے افغانستان کو اپنے سے الگ ملک سمجھا. ہمیں اسے الگ ملک نہیں اپنا بھائی سمجھنا چاہیے تھا. اور بھائی ایسا نہیں کہ جسے تکلفاً بھائی کہا جائے. بھائی ایسا جیسے سندھ اور پنجاب بھائی ہیں، جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا بھائی ہیں، جیسے خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھائی ہیں. سر میں اچھا اب آپ اس میں کہیں گے کہ جناب ایک اس کو صوبہ بنا لیا جائے. نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں کچھ اور کہنے لگا تھا. میں کہنے لگا تھا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بھی ابھی جو گزشتہ دنوں جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو، افغانستان کو، کہ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. آپ یہ جو چھوٹا سا سپلنٹر گروپ ہے ٹی ٹی پی، ان کی گفتگو کا مطلب ہے کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے. جب آپ ایک الگ ملک سمجھ کے بات کر رہے ہوں گے اور دیگر ملکوں کی طرح ایک بات کر رہے ہوں گے تو پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھائی میں تو عرض کر رہا ہوں ایک قدم آگے کہ افغانستان کے لیے، افغانستان ہمارے لیے الگ ملک نہیں ہے اور افغانستان کے لیے ہم الگ ملک نہیں. لیکن انہیں جو رنجشیں ہیں، آپ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہو رہی تھی اس میں جو افغان بھائیوں کو جو ہم سے رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں وہ کیسے ختم ہوں؟ وہ واٹر از ناٹ انڈر دا برجز ود دیم. اور میں گزارش صرف یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ انڈیا کا پھر رول اس میں، اور وہ آپ خود ہو کے آئے ہیں وہاں سے، اور جو میں نے سنا ہے اور ہر دوسرا بندہ یہ جو بتاتا ہے کہ بھائی وہ پاکستانیوں کو میجورٹی جو ہے وہاں پہ they don't now like Pakistanis. میرے بچے اگر ناراض ہوں تو میں انہیں کیا دور کر دوں؟ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہوں تو کیا میں انہیں منانے کی کوشش نہ کروں؟ صحیح. میرا پڑوسی ناراض ہو تو میں افورڈ کر سکتا ہوں شاید، لیکن میں اپنے خون سے تو الگ نہیں ہو سکتا نا. تو افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل دوسرے ملکوں سے جدا ہونا چاہیے ایک دفعہ. اور یہ اس وقت تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اکبر صاحب جب تک افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک ایسا لیگل فریم ورک، ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جس کو دونوں مانے. یہ ملک ایک ہم ہیں ایک آپ ہیں، بیچ میں لائن ہے، باڑ لگا دی ہے، ویزا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. دس از نو سولوشن. اور یہ بھی فرمایا چیف صاحب نے کہ یہ اسمگلنگ اور اسمگلرز اور مافیاز جو ہیں وہ یہ سب معاملہ خراب کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ان روٹ سے اسمگلنگ تھی، وہیں سے پھر ٹیررزم بھی یہاں پہ در آتا ہے. اسمگلنگ ایک بالکل الگ چیز ہے. مصیبت یہ ہے ہماری کہ ہم جب افغانستان کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں 2-4 کلیشیز ہیں، 2-4 میتھس ہیں. ایک چرس ہے، ایک جناب چار وہاں سے منشیات ہے، وہاں سے ہیروئن ہے، وہاں سے اسلحہ ہے، وہاں سے اسمگلنگ ہے. آپ 6 کروڑ آبادی ہے افغانستان کی، اس میں کوئی تقریباً 3.25 کروڑ پشتو بولتے ہیں. ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بولتے ہیں؟ 4.5 کروڑ لوگ پشتو بولتے ہیں. ہم سب سے بڑا پشتون ملک ہیں. اچھا. اور آپ افغانستان، اچھا ایک افغانستان کو دیکھنے کا ہم نے پرزم بنایا ہوا ہے، وہ صرف ہے کہ جی دہشت گردی. بھائی ہم نے کیا کر دیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ایک ضمنی سوال ہے حبیب صاحب، یہ جو اس تو ایک دن میں ایک سوال لے لیجئے، یہ جو افغان غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا عمل جو شروع ہوا تقریباً سال پہلے، یہ درست فیصلہ تھا؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس وقت افغان مہاجرین یہاں پر آئے تھے اور ہمیں اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تھے اور پاک فوج ہمیں بتایا کرتی تھی اور ہم اس کو مانتے تھے ان کے بتان، کیونکہ وہ ایک حقیقت کو بیان کر رہے تھے تو لہٰذا میں ان کا موقف نہیں کہتا. صحیح. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمیں انصار قرار دیا جا رہا تھا کہ ہم انصار ہیں اور وہ مہاجرین ہیں. بالکل. تو یہ بتائیے کہ انصار جو ہیں وہ مہاجروں کو دھکے دے کے نکالتے ہیں؟ کیونکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پالیسی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے دھکے دے کے ہم نے انہیں نکالا اس کا بھی کچھ ری ایکشن ہے. جی بالکل، کیوں نہیں آئے گا؟ آج اگر سعودی عرب سارے پاکستانیوں کو کہتا ہے کہ گھر چلے جاؤ تو کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا. بالکل آئے گا.
آج اگر دبئی یہ کہتا، آج امریکہ یہ کہتا تو کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. بھائی آپ ہمارے بچے ہیں، وہ بھائی ہیں. میرا ان کے ساتھ رشتہ کوئی آج کا ہے؟ پاکستان تو تھا ہی نہیں جب سے میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بھائی میرا داتا گنج بخش سے، حضرت علی حجویری سے میرا جو رشتہ ہے وہ آج کا ہے. حضرت عثمان مروندی سے رشتہ میرا پاکستان کی وجہ سے بنا ہوا. رحمان بابا سے رشتہ میرا ان کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اقبال لاہوری کو وہ اقبال کہتے ہیں اور علامہ اقبال میں کہتا ہوں، تو کیا رشتہ جو ہے میرا پاکستان کی وجہ سے علامہ اقبال سے؟ تو بلکہ اس وقت جو سفیر تھے یہاں پہ برطانیہ کی جب حکومت تھی، وہ تو مرشد کہتے تھے علامہ اقبال. جی. تو آپ کیا میرا رشتہ جو ہے ان سے صدیوں کا رشتہ آپ توڑ رہے ہیں؟ بھائی افغان گلوکار جو ہے وہ علامہ اقبال کو گا رہے ہیں، جی. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی ہم دو الگ ہیں ہی نہیں. یہ تو دنیا کی سیاسی مجبوریاں ہیں میرا خیال ہے، اور سیاسی مجبوریاں بھی آج کل کی ہیں جنہوں نے ہم ایک دوسرے کو جدا کیا ہوا ہے. اچھا آپ ذرا یہ ویزے والی، جی ون ڈاکومنٹ ویزا والی ذرا بات سنیں. اکبر، آج کی دنیا میں کیا مشکل کام ہے کہ آپ وہاں پہ ایک انگوٹھے والی مشین لگائیں اور وہاں سے جو آ رہا ہے وہ اپنا انگوٹھا لگائے، بتائے اور کہے کہ جناب میرا نام حبیب اکرم ہے، یا میں حبیب خان ہوں، یا میں حبیب آفریدی ہوں، حبیب شنواری ہوں، میں کچھ بھی ہوں، جی. میں یہ ہوں، اور میں اپنا انگوٹھا لگاؤں اور پاکستان کے کمپیوٹر میں میرا ڈیٹا ڈل جائے. ٹھیک ہے نا، یہی ہو سکتا ہے نا. اچھا اس کے بعد جب میں واپس جاؤں تو میں انگوٹھا لگاؤں، میں واپس چلا جاؤں. اور اگر حبیب اکرم جو ہے کابل جانا چاہتا ہے تو وہ انگوٹھا لگائے اور چلا جائے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور ڈیٹا تو خود بخود آپ کے پاس آتا چلا جائے گا. جی ٹھیک. اور پھر ہم نے ہر افغانستان کو، یہ ہر افغانی کو، ہر افغان بھائی کو، میں تو بلکہ افغان کہنے کے بھی مطلب کچھ زیادہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کیونکہ میں بھی خود کو ایک اگر تاریخی حوالے سے دیکھوں تو میں بھی افغان ہوں. میرے آباء و اجداد بھی کابل سے آئے. بالکل ایسے ہی ہے. بابر کا مقبرہ کہاں پہ ہے؟ کابل میں. میں. تو البیرونی نے کہاں بیٹھ کے زمین کی پیمائش کی تھی؟ یہیں پہ بیٹھ کے نا، ہمارے یہاں پاکستان میں. یہ جو جس کو یہ جہلم کے پاس جو ٹیلا جوگیاں ہیں، جی یہاں پہ بھی. جی. اور جو ٹریگنومیٹری کے اصول، جس کی وجہ سے بنیاد پہ بہت ساری ٹریگنومیٹری کے کچھ اصول جو ہیں ان سے منسوب کیے جاتے ہیں البیرونی سے، وہ کہاں پہ ان کی روایت بھی وہ یہی پہ دریا سندھ کے موجودہ پاکستان ہے. تو لہٰذا میرے اتنے پرانے رشتے کو میں پاسپورٹ کے نام پہ کیسے قربان کروں؟ میں تو کہتا ہوں بھائی افغان آئیں، بسم اللہ آئیں، وہ اپنا انگوٹھا لگائیں. ڈاکومنٹ تو میں بھی ہوں نا، میرے پاس بھی شناختی کارڈ ہے، میں بھی گنا جاتا ہوں نا. تو بھائی ڈاکومنٹ ہو نا. تو آپ اگر یہ لگا دیں کہ جناب ویزا بھی ہو، یہ بھی ہو، اور اس بدلی ہوئی دنیا میں جہاں پہ نیشن سٹیٹ اپنا وجود کھوتی چلی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ پاسپورٹ پاسپورٹ. کیوں پاسپورٹ بھائی انگوٹھا لگوا لیں، ٹھیک ہے. نہیں تو بات تو پھر وہیں پہ آ گئی کہ چھوٹے بھائی کو یا بچوں کو یا بڑے بھائی کو، جو بھی آپ کہہ لیجیے، ناراضی ہے اور خون کے رشتے ہیں تو ان کو منانا بھی ضروری ہے، لیکن ہماری پالیسیز تو اس سے پھر برخلاف ہیں. اس کے برعکس ہیں. تو کچھ نہیں کر سکتے نا. مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پالیسی جو ہے وہ تو افراد کے ساتھ بدلتی رہتی ہے نا. ایگزیکٹلی، بالکل. پاکستان میں کوئی پالیسی مستقل تو ہے نہیں. مطلب ایک آئیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ جی افغانستان ہمارا بھائی ہے، دوسرے آئیں گے بتائیں گے کہ افغانستان ہم سے دشمنی کرے. اب ہم کیا مانیں؟ اور سر ہمارے جو پختون بھائی جو خیبر پختونخوا میں اور یا بلوچستان میں، یا ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں، اگر وہ جن پارٹیز سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں، جو ان کی شناخت ہے، مینلی 2-3 ہی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام فے ہے، ANP کہہ لیجیے آپ اس میں، یا PK میپ اس میں شامل کر لیجیے. ان کو اگر جہاں سے میں بات سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ جو میں نے کی تھی وہ اچھا ہوئی، آپ نے سب سمجھا دی. تو ان کانفیڈنس لیا جائے، ان سے بھی تو کوئی بات کی جائے. اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی یہاں کے جو پختون ہے وہ وہاں کے پختونوں کی نہیں. مصیبت تو یہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ افغانستان کو سب سے اچھا جانتے ہیں. اب جو یہ فیصلہ کر چکا ہو، اب اس کا میں کیا کروں؟ اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا. اب یہ آپ نے ابھی قائد اعظم علامہ اقبال کا ذکر کیا. علامہ اقبال، سید سلمان علی ندوی اور راس مسعود رحمہم اللہ، یہ سب لوگ گئے. جی سلمان ندوی صاحب بھی، انہوں نے تو بلکہ کتاب لکھی نا باہر واپس آ کے. ایک مثنوی بھی تو لکھی نا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال نے تو مثنوی لکھی نا. انہوں نے تو سفر کے حالات لکھے.
سلمان علی ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ نادر شاہ سے جو ظاہر شاہ کے والد ہیں تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو علامہ اقبال نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ معاف کیجیے گا کہ آپ اپنی سڑکیں اور راستے بہتر بنائیں. تو انہوں نے کہا جی اس نصیحت کی کوئی خاص وجہ. انہوں نے کہا, علامہ اقبال نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر تجارت کا وہ دور آنے والا ہے جہاں بحری راستوں سے زیادہ خشکی کے راستے اہمیت اختیار کر جائیں گے. صحیح. اور لینڈ لاک جو ہو گیا بعد میں افغانستان, وہ لینڈ لاک تھا اس وقت لینڈ لاک تھا. ہاں افغانستان تو لینڈ لاک تھا, بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت علامہ اقبال کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ کراچی کی بندرگاہ سے یا گوادر کی بندرگاہ سے سامان چلے گا اور وسط ایشیا میں جائے گا. یہ جو سی پیک کا تصور آج ہم کہتے ہیں, ایسے راستے کا تصور تو تاریخ میں موجود ہے, شعر ریشم. اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, تو اس کا مطلب شاعرانہ انداز میں کچھ بھی ہو, سی پیک ہے بھائی, اس کا مطلب سیدھی سی بات ہے علامہ اقبال کو پتا تھا نا کہ راستہ شعر ریشم بھی ہے. اچھا, حالانکہ اس وقت چینیوں کو نہیں پتا تھا, اور اس وقت چینیوں کو نہیں پتا تھا. اور علامہ اقبال نادر شاہ کو مشورہ دے رہے ہیں جا کے 1929 میں کہ بھائی آپ یہ کام کر لینا. اچھا, اس میں جو مجھے اس کی خیر وہ کچھ فارسی میں ساری تو مجھے یاد نہیں, لیکن وہ چند چیزیں جو اس میں علامہ اقبال یہ تک اس میں اس وقت فرما گئے کہ وہ از فساد و فساد آسیا, از فساد او فساد آسیا, جی, کہ یہاں پہ فساد ہوگا تو پورے خطے میں فساد ہے. جی بالکل ہوگا. اور یہاں پہ کشادگی ہوگی, جو امن ہوگا تو ہر جگہ پہ ہوگا. مجھے کچھ عرصہ پہلے کچھ افغان دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ ہم ہنس کے کہنے لگے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا ہے. اچھا. میں نے کہا ویسے میں کچھ الگ سمجھتا ہوں. کہا کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں لاہور تک آپ کا ہے اور دریائے آمو تک ہمارا ہے. بالکل ٹھیک. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جناب یہی تو تاریخی حقیقت تو یہی ہے کہ لاہور میں رہنے والے کے لیے دریائے آمو تک جانا کوئی پریشانی نہیں, اور دریائے آمو کے کنارے جو کاشتکاری کر رہا ہے اس کے لیے لاہور آنا کوئی پریشانی نہیں, یہ اس کا اپنا گھر ہے. تو کہنے لگے آپ تو کچھ آپ کیا چاہتے ہیں کہ افغانستان اپنا وجود کھو بیٹھے؟ میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں چاہتے. میں نے کہا جناب ایسا کرتے ہیں, ہم ان دونوں ملکوں کو ملا کے پاک افغانستان بنا لیتے ہیں. میں نے کہا ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان میں جو الف ہے وہ افغانستان کا ہے. اچھا. جی ہاں. وہ خاموش ہو گئے, کہنے لگے کہ اچھا اس کا سولوشن بتائیں, کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ابتدائی طور پہ یہ حل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں آ جائیں. بھائی یورپی یونین بھی آئی ہے کہ بالکل آئی ہے, بالکل آئی ہے. ایف پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایف پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ وہ امریکہ سے آئے بھی تھے ایک, وہ ایف پاک کے طور پر امریکہ کے ایک سفیر تھے, تو رچرڈ ہالبروک تھے. نہیں ہالبروک نہیں, وہ تو دوسرے, وہ تو اسپیشل نمائندہ خصوصی تھے نا. تو ان کے ایک سفیر تھے, تو ان سے بات ہو رہی میری کافی, اب تو وہ پاکستان میں نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ ایف پاک کے بارے میں بات کی. کہتے میں ایف پاک کے حوالے سے جس سے بھی بات کرتا ہوں پاکستان میں وہ غصے میں آ جاتا ہے. تم ایف پاک پہ بالکل غصے میں نہیں آئے. میں نے کہا جناب امریکہ نے پاکستان پہ جو بڑے احسان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جناب میں تو یہ سنتے ہوئے بڑا ہوا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان ایک ہے, تو آپ نے بھی ہمیں ایک سمجھ لیا, تھینک یو ویری مچ. ویسے ہم بڑا تل ملائے تھے اس وقت کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ گن رہے ہیں. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, میں صحافت میں ہی تھا جب رچرڈ ہالبروک کو مقرر کیا گیا تھا اسپیشل آن پہ. ہم سب یہی سن رہے تھے اور بڑا غصہ آتا کہ یار ہمیں افغانستان کے ساتھ گن لیا, ایف پاک مطلب کمال ہو گیا, ہمارا ایک علیحدہ سفیر ہونا چاہیے. خیر میں جاتے جاتے صرف ایک بات تھوڑی مشکل سی ہے, کوشش کرتا ہوں کسی کو بری نہ لگے ویسے, لیکن یہ کوئی پنجابی لینس سے دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے افغانستان کے مسئلے کو. سب سے پہلے تو آپ نے نا یہ سوال جو کیا ہے پنجابی لینس سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تو افغانستان وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے.
مایوپک لینس کہہ لیں، یہ شارٹ سائٹڈنیس کا جو لینس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں پنجابی، لیکن یہاں پہ جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے وہ تھوڑی سی وہ دور دیکھنے سے قاصر ہے. نہیں، میں اس کو یہ بھی نہیں کہتا، اور میں آپ کو عرض کروں میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتا. چلیں لیکن مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے نا. مسئلہ مجھے پتا ہے، میری ایک رائے ہے اس پہ، لیکن میں ابھی عرض نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا، اور جس طرح سے اس معاملے کو ایکیڈیمکلی بیان کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ ذرا سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا، اور اس کے مطابق جو ہماری افغان پالیسی کبھی ایک کبھی دوسری بن جاتی لیکن ٹھیک کیوں نہیں بن پاتی، اس کی کچھ چیزوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.